مولانا اجمل قادری کا نواز شریف دور میں اسرائیل جانے کا اعتراف۔ مولانا اجمل قادری نے انکشاف کیا، نواز شریف کے کہنے پر وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل کے وزارت خارجہ کے لوگوں اور کابینہ کے وزراء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات کے لیے وہ ہمارے ہوٹل میں آئے تھے۔ نواز شریف تجارت کا فروغ چاہتے تھے۔ اسرائیلی حکام سے تجارت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسرائیلی چاہتے تھے سیاسی اور سفارتی تعلقات کو فلسطین کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے۔ مولانا اجمل قادری دورہ اسرائیل اور تعلقات استوار کرنے کا اعتراف کر کے نواز شریف کا اصل چہرہ سامنے لائے۔ فضل الرحمان کو بھی بے نقاب کر دیا۔ مراد سعید کا ٹویٹ، بولے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ جنگ بڑی اور یہ مہرے ہیں، دوسرے پر یہودی ایجنٹ کا الزام لیکن خود ان کے لیے کام۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ آپ نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ نواز شریف اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور تعلقات چاہتے تھے تو عوام کے سامنے رکھتے۔ یہ فوج سے کہتے ہیں بغاوت کر دو، منتخب حکومت کا تختہ الٹ دو۔ پہلی بار پاکستان میں اپوزیشن نے فوج کو ٹارگٹ کیا۔ یہ آرمی اور ISI چیف کو ہدف بنا رہے ہیں۔ ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ بھارت کی پروپیگنڈا مشینیں استعمال کرتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا چکوال میں خطاب، کہا اپوزیشن چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے NRO مل جائے، چوروں کو NRO دینا ملک سے غداری ہوگی۔ ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے، اب 2 بچے NRO کے لیے جلسے کر رہے ہیں۔ ان کی قابلیت پوچھیں تو یہ بدقسمتی سے حرام کے پیسے سے پلے بڑھے ہیں۔ اپوزیشن ارکان نے استعفے دیے تو ان میں فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن جماعتوں سے متعلق بڑی پیش گوئی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جنہوں نے الیکشن پر کروڑوں خرچ کیے وہ استعفے کیوں دیں گے؟ جواب انہوں نے دینا ہے اور اپنے ارکان سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 12ویں کھلاڑی ہیں، ان کے کہنے پر کوئی کیوں استعفا دے گا؟ قوم جانتی ہے انہوں نے 30 سال میں کیسا ظلم کیا۔ اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ کو لانگ مارچ کی کال دیتی ہے تو اسلام آباد آؤ گے؟ اللہ خیر کرے، لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے، یہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی گھر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لانگ مارچ سے پہلے ہی عمران خان گھر چلے جائیں گے، مریم نواز کا ایک اور دعویٰ، کہا قوم اور PDM پوری تیاری سے آپ کو گھر بھیجیں گے۔ سکھر میں کارکنان سے خطاب میں مریم نواز نے کہا ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ موجودہ حکومت کو نکالو، جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ کسی ادارے کو نہیں دیکھتے، ہم استعفوں سے بھاگنے والے نہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کی 160 MPs کے استعفے میرے پاس آ گئے۔ مریم نواز خطاب کے بعد صوبائی وزیر ناصر شاہ کے گھر پہنچ گئیں۔ آج گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کریں گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے لیے گڑھی خدا بخش میں تیاریاں جاری۔ ملک بھر سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان لاڑکانہ جلسے میں نہیں آئیں گے۔ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر منعقد جلسے میں مولانا کی جگہ JUI کا 5 رکنی وفد شریک ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو جلسے میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جب بھی مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے تو اس میں جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان ایگریمنٹ تو نہیں ہوتی نا۔ جب وہ مذاکرات شروع ہوں گے ایک فریق اپنی بات کرے گا، دوسرا فریق اپنی بات کرے گا۔ مذاکرات ہمیشہ انکار اور اختلاف سے شروع ہوتے ہیں، ہر فریق اپنی اپنی بات کرتا ہے، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد علی دورانی کہتے ہیں ٹریک 2 ڈائیلاگ کا مقصد گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جانا ہے۔ حکومت کے سامنے بات ہو رہی ہے، سب کچھ میڈیا پر نہیں لایا جا سکتا، نتائج سامنے آنے میں وقت لگے گا۔ ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے جو 31 دسمبر حکومت کے استعفے کی ہے، اس کے بعد پھر ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ آج ہم اقتدار نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جس ملک میں مشکل میں ملک ہے اس مشکل سے نکلا جائے۔
ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ بھی کیا جائے. تحریک یا دھرنے کے محرکات خطرناک ہوتے ہیں. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آج ہم اقتدار نہیں چاہتے, نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ نظام میں بہتری آئے. ایز انٹیریئر منسٹر نہیں, ویسے بھی میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اس ملک میں مارشل لا کبھی نہیں آئے گا. جو کچھ انہوں نے کہا یہ بھی سہا ہے پاکستان کی خاطر, زہر والے تیر بھی سہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ سسٹم چلے. ملک میں مارشل لا نہیں آئے گا, چھتر پریڈ ضرور ہوگی. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں فوج نے زہر والے تیر بھی سہے تاکہ نظام چلے. وقت آئے گا تو زہریلے تیروں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. انہوں نے پوری کوشش کی, افواہیں پھیلائیں, لیکن وہ متحد ہیں. پاکستان کی خاطر انہوں نے ہر بات صحیح ہے. جے یو آئی سے نکالے گئے چاروں ارکان متحرک. ملک بھر میں ہم خیال رہنماؤں سے رابطے. محمد خان شیرانی, حافظ حسین احمد, گل نصیب اور شجاع الملک نے 29 دسمبر کو اجلاس طلب کر لیا. جے یو آئی نظریاتی کے رہنما مولانا عبدالقادر نے مولانا فضل الرحمان کو اجرتی سیاستدان قرار دے دیا. کہا مولانا فضل الرحمان موروثی سیاست کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اعظم سواتی نے کہا کہ جے یو آئی فے میں علب بغاوت, حق اور سچ کی آواز ہے. ایم کیو ایم کے بعد حکومت کا ایک اور اتحادی ناراض. بلوچستان عوامی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کے وفاقی اور کے پی کابینہ میں نظر انداز کرنے کے شکوے. بولے تحریک انصاف نے کے پی میں نمائندگی نہیں دی. وفاق میں جو محکمہ دیا گیا اس سے عوامی مسائل حل نہیں ہوتے. وزیر اعلیٰ جام کمال جلد وزیر اعظم سے ملاقات کر کے پارلیمانی ارکان کے تحفظات سے آگاہ کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام اس جی آئی ٹی میں ہے. جو رو کے جن پکڑے گئے ہیں انڈیا لے جا کر رو کے کیمپ میں بیٹھانے والا خالد مقبول صدیقی ہے. مومنٹ یہ حکومت چھوڑیں گے سب لوگ جیلوں میں جائیں گے. ایم کیو ایم پاکستان نے جس لمحے حکومت چھوڑی یہ جیل میں ہوں گے. مصطفیٰ کمال کا دعویٰ. بولے ایم کیو ایم نے وزارتوں کے لیے گھٹنے ٹیک دیے. کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی کا نام جے آئی ٹی میں ہے. کارکنوں کو رو کے کیمپ میں چھوڑ کر آتے تھے. کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں. پی ٹی آئی حکومت نے جعلی مردم شماری کی منظوری دی. کراچی والوں تیاری کر لو, ٹھنڈ آ رہی ہے. پیر سے شدید سردی کی پیش گوئی. سردی کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی پیش گوئی. کوئٹہ میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا. بلوچستان کے شمالی اور بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری شروع. زیارت میں ہلکی بارش, موسم سرد ہو گیا. پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل. اندرون اور بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت بند. سول ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہونے پر فلائٹ آپریشن بحال کر دیا جائے گا. میری آپ سب سے اپیل ہے, یہ ایک بلا ہے, یہ ایک آفت ہے, اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے. ہم اپنے SOPs کا خیال کریں. کرونا اللہ کی جانب سے امتحان ہے. اسلامی اسکالر اور معروف مبلغ مولانا طارق جمیل کا صحتیابی کے بعد قوم کے نام پیغام. کہتے ہیں کرونا کا پتہ نہیں تھا, ہوتا کیا ہے, یہ ایک بلا ہے. SOPs کا خیال رکھیں, جان کی حفاظت فرض ہے. پاکستان میں کرونا سے مزید 63 اموات, 2000 سے زائد نئے کیس رپورٹ. دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری. متاثرین کی تعداد 8 کروڑ ہو گئی. 17.5 لاکھ ہلاکتیں. وائرس کی نئی قسم فرانس بھی پہنچ گئی. لندن سے آنے والے شخص میں مہلک وبا کی تصدیق. سعودی عرب میں کورونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری. ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ویکسین لگوا لی. ذاتی ایک نہ سرجری کیتی تھی یا دوسری نہ کرن لگا سی تے ترس کھا کے میں کنیاں بچیاں لے کے گئے ہوں ٹوٹل ایک ہوئی سی سر جی. کنیاں اے 5 نے سر جی. قصور کے علاقے سرائے مغل میں 6 بچیوں سے مبینہ زیادتی. ملزم کا اعتراف جرم. مختلف اوقات میں 5 بچیوں کو بغلا کر لے جاتا رہا.
کہا ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، باقی بچیاں بچ گئیں۔ علاقہ مکینوں کے احتجاج کے بعد پولیس حکام نے ایکشن لیا، غفلت برتنے پر SHO تھانہ سرائے مغل معطل۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں نایاب چیتل نسل کے 7 ہرن چند ہی منٹوں میں ہلاک، 12 کی حالت تشویشناک۔ ہرنوں کی حالت مبینہ طور پر چارہ کھانے کے بعد بگڑی، مالیت تقریباً 10 لاکھ روپے ہے۔ وزیر جنگلی حیات سمسام بخاری نے DG وائلڈ لائف سے رپورٹ طلب کر لی۔ Hawking, down! Oh, it's an edge! بولرز نے جان لڑائی، فیلڈرز نے غیر ذمہ داری دکھائی۔ کیوی کپتان 2 چانس ملنے کے بعد سینچری کے قریب، نکولس بھی کیچ ڈراپ ہونے کے بعد 42 رنز بنا گئے۔ میزبان ٹیم نے 3 وکٹوں پر 222 رنز بنا لیے۔ شاہین آفریدی فیلڈنگ سے مایوس، کہا آج جو غلطیاں کی کل ان پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ Hoping to see Australia tour Pakistan for the first time since 1998, I believe. I'm really looking forward to the hospitality. It was awesome last time when I was there for PSL. پاکستان کپ میں غیر ملکی کھلاڑی بھی کھیلیں گے۔ پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کی بہتری کے لیے PCB کا بڑا اقدام، ہر ٹیم کو ایک غیر ملکی کھلاڑی شامل کرنے کی اجازت۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر ایرن سمرز صدرن پنجاب کی نمائندگی کریں گے۔